وسلم کی سیرت میں اور حیات طیبہ میں یہ بات ملتی ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے 2 مہینے پہلے ہمارے نبی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کی زندگی میں برکت نصیب فرما اور ماہ رمضان کے مبارک لمحات نصیب فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عمل یہ ہوتا تھا کہ رمضان سے پہلے والا مہینہ جو شعبان کا ہے اس میں آپ بہت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے، صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ اتنا کثرت سے اور اتنا زیادہ آپ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اتنے نفلی روزے اور کسی مہینے میں آپ نہیں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے، چونکہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، تو آپ کی یہ چاہت اور خواہش ہوتی تھی کہ جب اللہ کے دربار میں اپنے اعمال پیش ہوں تو اس وقت ہم روزے کی حالت میں۔ اور دوسری وجہ علماء کرام نے، محدثین نے یہ بیان فرمائی ہے، لتعظیم رمضان، رمضان کی عظمت میں، رمضان کے احترام میں بھی آپ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جس طرح فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں نفل نمازیں بھی ہیں، تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی نفلی روزے آپ نے رکھا ہے۔ چنانچہ رمضان سے پہلے روزے رکھنے کا تذکرہ بھی آپ نے سنا، اور یہ بات بھی تقریباً سب کو پتہ ہے اور معلوم ہے کہ عید کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنا سنت ہے۔ سنت کہہ لیجیے یا نفل کہہ لیجیے، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ اور شوال کے 6 روزوں کی فضیلت اتنی بڑی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے اور اسی طرح شوال کے 6 روزوں کو رکھا، وہ ایسا ہے گویا اس نے پوری زندگی روزہ رکھا، یا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ تو علماء اکرام نے یہ بیان فرمایا کہ رمضان سے پہلے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فرض نماز سے پہلے اور بعد میں نفلی نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، ویسے ہی ہمارے نبی رمضان کے فرض روزوں سے پہلے شعبان میں نفلی روزے رکھتے تھے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد شوال میں بھی آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ تیسری وجہ بیان کی گئی۔ تو ہمارے نبی کا رمضان کیسے گزرتا تھا یا رمضان آپ کیسے گزارتے تھے، اس عنوان پر بات چل رہی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے چاند کی بہت تحقیق فرماتے تھے، جستجو فرماتے تھے، اور رمضان کے چاند کے ریسرچ میں رہتے تھے۔ 29 تاریخ کو خاص طور پر مغرب سے پہلے آپ کی نظریں آسمان پر ہوا کرتی تھی، تو اسی سے علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان سے پہلے 29 تاریخ کو چاند کی جستجو میں رہنا بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 29 تاریخ کو چاند نظر آتا تھا تو آپ اس کے بعد تراویح شروع فرما دیتے، رمضان کے روزے کی سحری فرماتے، رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ اگر 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا تو آپ کیا کرتے تھے، 30 شعبان مکمل کر لیتے، یعنی شعبان کے 30 دن مکمل فرما لیتے، پھر اس کے بعد رمضان کے اعمال شروع فرماتے تھے۔ تو چاند
دیکھنا کب ہے؟ 29 تاریخ کو ہے. پھر 30 تاریخ کو چاند ہو یا نہ ہو، مگر بزرگوں اور عزیز دوستو 30 دن پورے ہوتے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. مگر کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے، 30 تاریخ کو بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں مول صاحب آج چاند نظر آیا یا نظر نہیں آیا، آج بھی تراویح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آج چاند دیکھنے کا سوال ہی نہیں ہے. آج تو کسی بھی حال میں آپ کو تراویح پڑھنا ہے، سحری کرنا ہے، روزے رکھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے سلسلے میں ایک بات یہ تھی. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اور مسلمانوں کو ماہ رمضان کی بشارت اور خوشخبری دیتے تھے، جسے تہنیت کہا جاتا ہے، مبارکبادی کہا جاتا ہے. ہمارے نبی رمضان کی مبارکبادی، رمضان المبارک کی تہنیت یا رمضان المبارک کی خوشخبری کیسے دیتے تھے، وہ جاننے کی ضرورت ہے. ورنہ آج ہمارا عالم الگ ہے، ہمارا حال الگ ہے. رمضان کی مبارکبادی ہم عجیب طریقے سے دیتے ہیں، اور سب کچھ کس پہ چل رہا ہے؟ واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، میڈیا پہ چل رہا ہے. ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلام بھی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو ملیں گے تو مصافحہ بھی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو ملیں گے تو پھر رمضان کا ذکر بھی نہیں ہوگا، تراویح کا بھی تذکرہ نہیں ہوگا، رمضان کے اعمال کا، رمضان کے اجر و ثواب کا بھی تذکرہ نہیں ہوگا. سب واٹس ایپ کے اوپر ہے، اور وہ بھی عجیب انداز سے. پہلے تو چاند کی مبارکبادی آئی، پھر اس کے بعد تراویح کی مبارکبادی، پھر اس کے بعد ماہ رمضان کی مبارکبادی، پھر اس کے بعد پہلی تراویح کی مبارکبادی، پھر اس کے بعد اب ہر دن تو پہلی سحری کی بھی مبارکبادی آ رہی ہے. اگر آپ اتفاق سے اپنا واٹس ایپ کھولیں، فون کھول کر دیکھیں تو وہ ایک قندیل پکڑی ہوئی یا کوئی خاتون کا ہاتھ ہے یا کس کا ہاتھ ہے پتہ نہیں، اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے پہلی سحری مبارک. پھر دن میں آپ واٹس ایپ کھولیں تو ملے گا پہلا روزہ مبارک. پھر اس کے بعد آپ افطار کے وقت دیکھیں تو کیا ملے گا؟ پہلا افطار مبارک. اب حد تو یہ ہو گئی، آج جمعہ کا دن ہے، یاسین شریف کی تلاوت کرنا چاہیے، سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے، درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، مسجد میں پہلے حاضر ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی اور بچوں کو گھروں میں کرانا چاہیے. لیکن اب اس کے بجائے کیا ہے بھائی؟ پہلا جمعہ مبارک، پہلا جمعہ مبارک، پھر اس کے بعد دوسرا جمعہ مبارک، تیسرا جمعہ مبارک. اس طرح سے جو ہے یہ ہمارا حال ہے. اب آئیے ہمارے نبی کی سیرت کو دیکھیں، ہمارے نبی کی زندگی کو آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا ہمارے نبی اپنے صحابہ کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان اور اسلام کو رمضان المبارک کی بشارت اور خوشخبری کس انداز سے دیا کرتے ہیں. چنانچہ احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات صحابہ بیان فرماتے ہیں، جب رمضان آتا تو حضور ہم کو رمضان کی خوشخبری دیتے. کس انداز سے؟ قد اتاکم رمضان، لوگوں تمہارے پاس رمضان پہنچ چکا ہے، شہر مبارک، جو مہینہ برکت والا مہینہ ہے. پھر آگے آپ اپنے صحابہ کو یوں ترغیب دیتے اور یوں بیان فرماتے کہ یہ مہینہ وہ ہے قد فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے، یہ کیا کر رہے بھائی آپ لوگ؟ بیٹھو تھوڑی دیر بیٹھو، پہلے کر لینا تھا. قد فرض اللہ علیکم صیامہ،
اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ للہ فیہ خیر من الف شہر، قسم خدا کی اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ آپ کی بشارت کا، یہ آپ کی خوشخبری دینے کا انداز ہے، یہ آپ کی تربیت ہے، یہ آپ کی تعلیم ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس انداز سے ماہ رمضان کی ایک دوسرے کو مبارکبادی دی ہے کہ میرے دوست، میرے بھائی، ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں سرکش شیاطین قید کیے جا رہے ہیں اور آسمان کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، اس میں شب قدر جیسی مبارک رات آ رہی ہے؟ تو کوشش یہ کرے کہ اگر مبارکبادی دینا ہو تو اس انداز سے دے، لکھ کر دینا ہو تو دے، بول کر دینا ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو اس انداز سے دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور حیات طیبہ میں رمضان المبارک کا جو آپ اہتمام کرتے تھے وہ یہ بھی عمل ملتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کے تمام اعمال کو احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرنے کی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ کس کے ساتھ؟ احتساب اور اخلاص کے ساتھ۔ جتنے اعمال ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ شب قدر کا اہتمام ہو، چاہے وہ صدقہ اور خیرات ہو، چاہے وہ ذکر اور اذکار ہو، چاہے وہ تلاوت ہو اور چاہے اعتکاف ہو، سب میں آپ اخلاص اور احتساب کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایسے ہی تراویح کے سلسلے میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو رمضان کی تراویح کو پڑھے، قیام کرے احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی شب قدر اور طاعت راتوں کے سلسلے میں فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جو شب قدر میں قیام کرے، عبادت کرے اہتمام کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، رضائے الہی کے جذبے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے جذبے کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان میں ہم جتنے اعمال کریں ان سارے اعمال میں ایک بات ہم اس بات کا ہم لحاظ رکھیں کہ ایمان ہو، یقین ہو کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، تراویح اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سنت ہے، اعتکاف میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ سنت ہے، شب قدر میں اس لیے جاگ رہا ہوں کہ سنت ہے، اور تلاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ماہ قرآن ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اس جذبے کے ساتھ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، یا پھر کوئی اور مقصد نہ ہو، تب اس کے اوپر یہ نتیجہ مرتب ہوگا اور پورے گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں۔ اسی طرح بزرگ اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کے سلسلے میں ہمارے نبی کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو آپ اپنی عبادت میں بہت اضافہ کر لیتے تھے۔
ویسے تو آپ ہمیشہ اتنی عبادت کرتے تھے، صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ نمازوں میں کھڑے ہو جاتے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، پھول جاتے، پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ آج ہم ایسی عبادت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ تراویح میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے، فجر میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یوں ہوا کرتی تھی کہ پاؤں مبارک پر، قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی، اتنی دیر تک آپ قیام فرمایا کرتے تھے۔ اور رمضان کا مہینہ آ جاتا تو اور بھی آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا۔ علماء کرام نے بیان فرمایا عبادت میں اضافہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ مہینہ ہے ہی اتنا عظیم، ہے ہی اتنا بڑا، ہے ہی اتنا فضیلت والا، اتنا جو احترام والا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی وجہ سے اللہ نے نظام کائنات کو بدل دیا، کائنات کے نظام کو بدل دیا۔ عام مہینوں میں جو آپ نفل پڑھتے تھے، نفل کا ثواب ملتا تھا۔ رمضان میں آپ نفل ادا کر رہے ہیں، فرض کا ثواب مل رہا ہے۔ عام مہینوں میں آپ فرض پڑھتے تھے، فرض کا ثواب ملتا تھا، اور لیکن آپ رمضان میں فرض ادا کر رہے ہیں، 70 فرضوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اسی مہینے کی عظمت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کا نظام بدل دیا، فرشتوں اور جنات کا نظام بدل دیا۔ فرشتوں کو اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا، اور جنات اور اسی طرح شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے زنجیروں میں جکڑ کر سمندروں کے اندر ڈال دیا، تاکہ وہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو، رمضان کی عبادتوں کو خراب نہ کریں، اس میں گڑبڑ نہ کریں۔ اسی رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے نظام کو بدل دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں کئی تعداد میں جہنمیوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے رمضان کی برکت سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ حدیث خوب غور سے سننے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے اور بتانے کی ہے۔ حدیث گرچہ کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن موقع ہے، محل ہے، مہینہ ہے، پھر بھی سننے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ عربی کہاوت ہے اذا تکرر تقرر القلب، کہ جب بات دہرائی جاتی ہے تو دل کے اندر بیٹھتی ہے، جاگزی ہوتی ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر کے پہلے حصے پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ نماز ہوئی اور جانثاران آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اس سے پہلے آپ کو ہم نے منبر پر چڑھتے ہوئے اس طرح آمین کہتے ہوئے نہیں سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبرائیل امین تشریف لائے تھے، پہلی سیڑھی پر میں نے اپنا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص، لعنت ہو اس آدمی پر، اس مسلمان پر جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے پھر بھی رمضان کی عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ میں نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، جبرائیل امین نے فرمایا ہلاک ہو، برباد ہو وہ مسلمان یا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، جبرائیل امین نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، توجہ فرمائیے کہ بددعا دینے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین ہیں۔
آمین کہنے والی ہستی کون ہے؟ جو نبیوں کے سردار سید الکونین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں۔ اور دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے جو دنوں کا سردار ہے۔ شہر کون سا ہے؟ مدینہ منورہ ہے۔ اور لمحات کون سے ہیں؟ وہ لمحات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی روزہ نہ رکھے، پھر بھی تراویح نہ پڑھے، پھر بھی نمازوں کا اہتمام نہ کرے، پھر بھی گناہوں کو نہ چھوڑے، پھر بھی نافرمانی کو نہ چھوڑے، پھر بھی اپنے دل کی صفائی نہ کرے، دلوں کے اندر کپٹ ہو، کینہ جو ہے حسد ہو، پھر بھی ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ محروم لوگ ہیں، یہ بدبخت ہیں، شقی ہیں، محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ان کے اوپر ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر اپنی عبادت میں خوب اضافہ فرماتے، نوافل کا اہتمام فرماتے اور دیگر عبادتوں کا اہتمام فرمایا کرتے۔ اسی طرح بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رمضان کے سلسلے میں یہ بھی عمل ملتا ہے کہ آپ دعاؤں کا خوب اہتمام فرماتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں خود کہا گیا جب رمضان المبارک کی آیتیں اتری تو درمیان میں اللہ نے دعا کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو، پکارنے والے کی پکار کو ضرور سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ وہ مجھ پر یقین رکھے، وہ مجھ پر توکل کرے، بھروسہ کرے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ یہ آیت کریمہ رمضان المبارک اور اسی طرح روزوں کی آیت کے درمیان اتری۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں چونکہ رمضان میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے رب العالمین نے ماہ رمضان کی آیتوں کے درمیان اس آیت کو نازل فرمایا۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، اس لیے رمضان المبارک میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ثلاث دعوات لا ترد، تین دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دعوت الوالد، باپ کی دعا اولاد کے حق میں، دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعا روزے دار کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، جو بددعا مظلوم ظالم کے حق میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے اور اپنے مسائل کے لیے کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے؟ اللہ کے سامنے، پروردگار عالم کے سامنے، خالق اور مالک اور رازق کے سامنے، جو رب العالمین ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی صحت و تندرستی عطا کرنے والا ہے، اسی کے سامنے اپنا دامن، خاص طور پر تہجد میں، سحری میں ہم ضرور اڑتے ہیں تو اس وقت ہم 2 رکعت یا 4 رکعت 12 رکعت تک تہجد کا اہتمام کر کے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں دعائیں کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رمضان المبارک کے سلسلے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ پورا رمضان قرآن کے ساتھ گزارتے تھے۔ کس کے ساتھ گزارتے تھے؟ حلیم کے ساتھ، حریص کے ساتھ نہیں، دہی بڑوں کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ؟ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ گزارتے تھے۔ علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے، اس انداز سے کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔ قرآن
کہ مفاہیم پر مطلب پر تدبر کرتے تھے، اس کے اندر غور کرتے تھے، اس کے اندر فکر کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، ان لوگوں کو کیا ہوا، قرآن میں غور اور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتا اس کے سینے کا تالا نہیں کھلتا، شرح صدر نہیں ہوتا، اس کا ایمان اور یقین نہیں بنتا۔ ایمان اور یقین کو بننے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس کے مطلب پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے دل کے دریچے کھلیں گے اور دماغ کے دروازے کھلیں گے، ایمان میں زیادتی اور اضافہ ہو۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ بیان فرماتے ہیں جب رمضان آتا تو فیلقاہ جبرائیل فیدارس القرآن، رمضان المبارک کی ہر رات میں حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے، پھر قرآن کا دور چلتا، کبھی حضرت جبرائیل سناتے حضور سنتے، کبھی حضور سناتے حضرت جبرائیل سنتے، اس طرح قرآن کا دور چلتا۔ لیکن بہت سارے وہ ہیں جو صرف 10 دن کی تراویح سن کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، نہیں، اس کے بعد بھی جو ہے قرآن کی تلاوت سننا ہے۔ تراویح کے اندر عام اوقات میں جتنا ہو سکے 2 پارے 3 پارے اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، دکانوں میں چلتے پھرتے حفاظ کرام کو بھی کثرت سے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کریں گے، ابھی فجر کے بعد جو ہے تفسیر الحمدللہ ہوتی ہے، پورا سال ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں اس کے اندر، چونکہ رات کے جاگے ہوئے ہوتے ہیں، فجر کے بعد تھوڑا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، مگر بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کو اللہ نے رمضان میں اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کہا گیا کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو جب ہم تفسیر میں بیٹھیں گے، درس قرآن میں بیٹھیں گے، تلاوت کو سنیں گے، ترجمے کو سنیں گے، اس کے مطلب پر دھیان دیں گے، تو ہمارے دلوں کی صفائی ہوگی، دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ اس کی صفائی کی شکل کیا ہے؟ ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اسے سننا، اس کے ترجمے کو پڑھنا، ترجمے کو سننا، دھیان دینا، اس سے جو ہے ہمارے دلوں کے دریچے جو ہے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو عنوان تھا وہ عنوان یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان، یعنی آپ رمضان کیسے گزارتے تھے۔ ویسے بہت تفصیل ہے، چونکہ وقت ہو چکا ہے، میں یہیں پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کے سلسلے میں سیرت میں جو باتیں ملتی ہیں بیان کی جائیں گی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے روزے اور اسی طرح تراویح اہتمام کے ساتھ، احتساب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔